سورہ شورى کی آیت نمبر 20، سورہ شورى کا تیسرا رکوع اور 25ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہے، یعنی جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو، جو آخرت کا نفع اپنے اعمال سے حاصل کرنا چاہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، یعنی ہم اس کی کھیتی بڑھاتے ہیں، اس کو نیکیوں کی توفیق دے کر کھیتی بڑھاتے ہیں۔ جس کی تمنا یہ ہو اور جو اس بات میں مخلص ہو کہ میں اپنے اعمال سے آخرت کا نفع حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں، عبادات کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو نزد لہو فی حرثہ میں 3 باتیں فرمائی گئیں۔ ہم اس کی کھیتی بڑھاتے ہیں، یعنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، نیکی کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور نیکی کا ثواب بڑھاتے ہیں۔ ایک نیکی کرتا ہے، ثواب 10 لکھا جاتا ہے، 10 سے زائد لکھا جاتا ہے، 700 تک، اور بعضوں کے لیے 700 سے زائد۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے۔ دنیا کی کھیتی چاہے یعنی جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، جس کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہو، تو دنیا میں سے کچھ دیں گے، اتنا دیں گے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ جتنا بھی وہ دنیا چاہے، ساری دنیا تو نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں کتنے کافر ایسے ہیں جو غریب ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے، غریب بھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، دن رات وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دنیا ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو جو نصیب میں لکھا وہی ملتا ہے۔ نیک اعمال کرے گا پھر بھی ملے گا، مگر فرق یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے دنیا کی جو نعمت حاصل ہوتی ہے اور انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ اب یہاں پر بات تو کافروں کی ہے، لیکن یہاں پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ بعض لوگ دین کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، اخلاص دے، اور مقصد یہ ہوتا ہے یہ دنیا مل جائے، تو پھر اس دین کے کام سے آخرت کا حصہ تو نہیں ملے گا، اور دنیا بھی اتنی ملے گی جو نصیب میں لکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، اس سے مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ خوش ہوں، لوگ تعریفیں کریں، یہ اس کی وجہ سے دنیا مل جائے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ معنی یہ ہے کہ کیا کفار مکہ اس دین کو قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کے لیے مقرر فرمایا، یا ان کے کچھ ایسے شرکاء ہیں، شیاطین وغیرہ، جنہوں نے ان کے لیے کفری دینوں میں سے ایک وہ دین نکال دیا ہے جو کفر پر مشتمل ہے، شرک پر مشتمل ہے، قیامت کے انکار پر مشتمل ہے، کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، یعنی یہ دین کفر پر مشتمل ہے، اللہ کے دین کا مخالف ہے۔ تو اب کافروں کے سامنے 2 راستے ہیں، وہ اللہ کے دین کو اختیار کرتے ہیں یا شیطانوں کے بنائے ہوئے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا تو یہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، سزا کے لیے اور ثواب کے لیے قیامت کا دن مقرر نہ فرما دیا گیا ہوتا،
تو دنیا ہی میں انکار کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالموں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں ظالموں سے مراد کفار ہیں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، تم ظالموں کو دیکھو گے یعنی کافروں کو دیکھو گے، مشفقین مما کسبوا، کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، یعنی اپنے کفر اور گندے اعمال سے خوف زدہ ہوں گے۔ وہ گندے اعمال، وہ کفر جو انہوں نے دنیا میں کمائے تھے، اس اندیشے سے کانپ رہے ہوں گے کہ اب ان کو سزا ملنی ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم ظالموں کافروں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، ضرور ان سے کسی طرح بچ نہیں سکتے، ڈریں یا نہ ڈریں، ان کے اعمال کی نحوستیں ان پر آئیں گی اور یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں، جنت کی پھلواریوں میں ہوں گے، جنت کی کیاریوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو وہ چاہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ جو بندے ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان بندوں کو اللہ تعالی جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرمائیے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی اے محبوب آپ فرمائیے تبلیغ رسالت، ارشاد، ہدایت، اور میں جو تمہیں اچھی باتیں بتاتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مزدوری اجرت نہیں مانگتا۔ اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین فرمائی تو اس پر اجرت نہیں مانگی، اجرت کی انہوں نے لالچ نہیں رکھی، وہ اپنے امتیوں سے دنیا حاصل نہیں کرتے۔ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے، اہل مدینہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے مصارف بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور احسانات یاد کیے، اور حقوق اور احسانات یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سارا مال جمع کیا، اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی، ہمیں ہدایت آپ کے صدقے میں ملی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال خدام آستانہ کی خدمت میں، آپ کے آستانے مبارک کے جو خادم ہیں ان کی خدمت میں نظر کے لیے یہ مال لائے ہیں، قبول فرما کر ہم پر احسان فرمائیں، قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا میں اس تبلیغ دین پر
تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال واپس فرما دیے۔ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت تم پر لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت، محبت واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مدد پہنچاتا ہے۔ جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں ہدایت، ارشاد اور اس نصیحت پر کچھ اجرت، مزدوری، معاوضہ نہیں چاہتا، لیکن رشتہ داروں کے حقوق تو تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو، اور میرے قرابت والے، میرے رشتہ دار تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرابت والوں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے۔ اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ مراد اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ خاتون جنت، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور حضرت عباس کی اولاد مراد ہے۔ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان تینوں کی اولادیں اور نسلیں مراد ہیں، اور حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی نسلیں اور اولاد مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، حضور کے وہ رشتہ دار جو صدقہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے وہ مراد ہیں، جو بنی ہاشم، بنی مطلب میں سے ایمان لائے، مخلصین جتنے بھی بنی ہاشم و بنی مطلب سے ہیں ان پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ یہاں مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ آگے شاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، جو نیک کام کرے گا ہم اس میں خوبی اور بڑھائیں گے۔ یہاں نیک کام سے مراد یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کی محبت ہے یا تمام اچھے امور اور نیکیاں ہیں۔ تو جو نیکی کرے گا اس کے ثواب میں اضافہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھجور کسی نے صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرمائے گا، جیسے تم جانور کا بچہ لیتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے، تم اس کی پرورش کرتے ہو، وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کھجور کا صدقہ بڑا ہوتے ہوتے پہاڑ بن جائے گا۔ بندہ کہے گا مالک و مولا، یہ نیکیوں کا پہاڑ کس کا ہے؟ میں نے تو اتنا بڑا صدقہ نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائے گا وہ کھجور جو تو نے ہماری راہ میں دی اس کو ہم نے بڑھا دیا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، شکور ہے، نیکی کا صلہ دینے والا ہے، نیکی کی قدر فرماتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یعنی کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں
کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یا یہ کہہ کر کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کہہ کر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، تو ایسی ہرگز بات نہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے حضور کو تکلیف دیتے ہیں، رنجیدہ کرتے ہیں۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر فرما دے، یعنی آپ کے دل پر اللہ تعالی رحمت اور حفاظت کی ایسی مہر لگا دے کہ آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف نہ ہو، ایذا نہ ہو، ان کی بدگوئیوں سے ایذا نہ ہو۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے، جو کافر کہتے ہیں باطل باتیں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کے باطل کو مٹایا اور کلمہ اسلام کو اللہ نے غالب کیا۔ اللہ ہماری بھی مدد فرمائے، حق پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اہل حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ توبہ ہر ایک گناہ سے واجب ہے، صغیرہ گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی، گناہ، معصیت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور ہمیشہ گناہ سے مجتنب رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی، کسی بندے کا حق مار لیا، تو اس حق سے شرعی طریقے کے مطابق عہدہ برا ہو، یعنی اس بندے کو راضی کرے، اس کا حق ادا کرے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے، یعنی جتنا دعا مانگنے والے نے طلب کیا تھا اللہ وہ بھی دیتا ہے، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، تو جتنی دعائیں مانگے گا ثواب ملے گا۔ تو دعا جو انسان مانگتا ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ اپنے فضل سے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے۔ آپ کار چلاتے ہوئے دعا مانگ سکتے ہیں، اسکوٹر چلاتے ہوئے دعا مانگ سکتے ہیں، چلتے ہوئے مانگ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا افضل ہے، لیکن چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی انسان دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، زبان سے بھی مانگ سکتا ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ انسان قبلے کی طرف منہ کرے، ہاتھ اٹھائے، نگاہیں نیچی ہوں، لیکن چلتے پھرتے انسان دعائیہ کلمات کہتا رہے، نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ یہاں پر یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کسی کا رزق زیادہ کسی کا کم کیوں ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر فساد کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے، ایک مقدار مقرر ہے اس کے مطابق وہ نازل فرماتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے کہ بارش اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر۔ لوگ بارش سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور بارش سے نفع دیتا ہے اور قحط سالی کو دور فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا سب خوبیوں سراہا، وہی کام بنانے والا، وہی حمید ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے۔ آسمان و زمین کی پیدائش اور آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر، اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے، یعنی جب چاہے وہ ساری مخلوق کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو حشر کے میدان میں اللہ تعالی جمع فرمائے گا۔ سورہ شورى کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔